الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت رياها برحمته وابتدى بالسحور ميدا نرده لا ريب صلوات والصلاة والسلام على سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات۔ نبی علیہ السلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تسع اسماء عند اللہ لجدتی، کہ میری دادی کی اللہ کے ہاں 9 نام ہیں، اور ہر نام کا تسمیہ دوسرے ناموں سے مختلف ہے۔ اور سورہ لقمان کی آیت ہے لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ما نفدت کلمات اللہ۔ تو قرآن کی آیت ہے کہ اگر 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، روئے زمین کے درختوں کی کلمیں بن جائیں، زمین 7 براعظموں کی زمین کے برابر کاغذ بن جائے، انسان لکھنے والے ہوں، جن حساب کرنے والے ہوں، ما احصوا فضائل آل محمد، آل محمد کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ کون شہزادی ہے؟ اللہ کی ہے ام السبتین، نبی کی بیٹی کا تعارف کرا رہا ہوں۔ سبتین کی ماں ہے۔ سبتین کون ہے؟ جنت میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہمارے نبی کو چھوڑ کر سب نبی جنت میں موجود ہیں۔ ان میں کوئی صاحب الکتاب ہے، کوئی صاحب المعجزات ہے، کوئی صاحب الشریعت ہے، ان میں کوئی صفی اللہ ہے، ان میں کوئی نجی اللہ ہے، ان میں کوئی کلیم اللہ ہے، ان میں کوئی روح اللہ ہے، ان میں کوئی جو ہے نا خلیل اللہ ہے، اللہ کا جگری یار ہے۔ لیکن ان نبیوں میں کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ بولو، ہمارے نبی کے بعد ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا جگری یار، سب نبیوں سے افضل ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت کا بولے۔ وہ جنت جس کی رعایا میں انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، وزن کرے اس لفظ کا، وہ جنت جس کی رعایا میں اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، اس جنت کے جو سردار ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان 2 جنت کے سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے۔ توجہ ہے، ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ یہ کون شہزادی ہے؟ اللتی ہے ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ۔ کون شہزادی ہے؟ یہ آسمان بغیر عمود کے کھڑا ہے۔ کوئی ہے ستون؟ بولو کیوں؟ قائم کے وجود کی وجہ سے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ زمین پانی پہ معلق ہے، جہاں بور کرتے ہیں پانی نکلتا ہے۔
زمین دھنس نہیں رہی، کیوں؟ لولا ہو لسخط الارض باہلہا بل الکون، اگر قائم کا وجود نہ ہو زمین و آسمان اپنے اہل و عیال سے، بلکہ کائنات غرق ہو جائے گی۔ قائم کے وجود سے قائم ہے، اور قائم کہتے ہیں ان جدتی حجت اللہ علیہ، میری دادی زہرا پوری کائنات میرے وجود سے قائم ہے، اور میرا وجود میری دادی کے وجود سے قائم ہے۔ التی ہے ام السبتین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین والریحانۃ سدرۃ المنتہا والکلمۃ التقوی، شہزادی کا القاب پڑھ رہا ہوں، والعروۃ الوثقی والسیدۃ العظمی والستر اللہ المرخی والمریم الکبریٰ والانسیۃ الحوریٰ والحرۃ بیضاء وام ابیہا وملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحسۃ والمبارکۃ صلوات۔ یہ شہزادی کا ایک اسم ہے، سیدہ فاطمہ، اس کی بیسیوں توجیہ ہے کہ فاطمہ کیوں نام تھا، صرف دو پیش کر رہا ہوں، توجہ ہے۔ حدیث قدسی، فاطمہ اولیائی من غضبی، حدیث قدسی کہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا کہ میرے اولیاء، شاہ شمس تبریز، شہباز قلندر، یہ جتنی بھی اولیاء اس زمین پہ ہیں، میرے اولیاء کو یہ فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا میرے غضب سے بچائے گی۔ اور چھٹے میں ہم فرماتے ہیں کہ نام کیوں رکھا گیا، بیسیوں توجیہ ہیں، صرف دو پیش کروں۔ چھٹے میں ہم فرماتے ہیں التی فاطمت من احبہا من النار، جو بھی فاطمہ سے محبت کرے گا، فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا کہ اپنے محب کو جہنم سے بچائے گی۔ کرے وزن۔ تو اب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ سب جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، پانچویں امام کا فرمان ہے کہ اگر آدمی کے گناہوں کی انتہا ہو جائے، ضمیر بھی ملامت کرے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن توبہ کے لیے وقت نہیں ہے، تو مولا نے ایک آپ کے لیے کلیہ بھیجا ہے کہ آپ کثرت سے ہماری ذات پہ درود پڑھیں گے، آپ کے بڑے بڑے گناہ اس طرح گر جائیں گے جیسے عمارت گر جاتی ہے۔ تو میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ سب جتنے بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں تشریف کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر درود پڑھیں گے، پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں والفاطمۃ الزہرا۔ وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ فاطمۃ الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَہْلِهَا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَنِيهَا، شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بِنتِهَا، شہزادی کی شہزادی ثانیہ زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم علی من عزا فاطمۃ الزہرا، خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے۔ اللہم العنہم جمیعا، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔
یہ جو دن ہے یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام سے مختص ہے، توجہ ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے حضرت ابو طالب جو ابو الائمہ ہے، علامہ صاحب آئے سامنے، آ جائیں تھوڑا سا مل کے کریں، علامہ صاحب تھوڑا سا خوبصورتی ہو جائے گی، خوبصورتی، توجہ ہے۔ حدیث پہلے سن لیں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ میں کس کا آج ذکر کرنا چاہتا ہوں؟ حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہودی کے گھر بچہ پیدا ہو، یہودی نہیں پیدا ہوتا، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ فطرت اسلام ایک علیحدہ موضوع میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ بعد میں ماحول، تربیت، اہل و عیال اسے دین دیتے ہیں۔ اگر ایک یہودی کے گھر بچہ پیدا ہوا، وہ یہودی نہیں ہے، پیدا یہودی نہیں ہوا، یہودی ماحول اسے یہودی بنائے گا، تو جو ہے ماحول اسے بت پرستی سکھائے۔ اسی طرح آپ نے دیکھ لیں، اگر جو شیعہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، ماحول اسے علی کی ولایت اور حسین کی مظلومیت کا درد۔ مجھے نہیں پتا کہ لوگوں نے کتنے بچے پالے، مجھے ان سے غلط نہیں ہے، کیونکہ میں اپنا طالب کی گود میں بھی 2 بچوں نے پرورش پائی۔ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کو ابو کس کا مقام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 2 بچے، ایک بچہ مصطفیٰ ہے، دوسرا مرتضیٰ ہے۔ 2 بچے ابو طالب کے ماحول میں رہ کر ماحول ابو طالب میں جوان ہو کر ایک بچہ سید الانبیاء بنا، ایک بچہ سید الاولیاء بنا، ایک بچہ مدینۃ العلم بنا، دوسرا بچہ باب مدینۃ العلم بنا، ایک بچہ دار الحکمہ بنا، دوسرا بچہ باب دار الحکمہ بنا۔ توجہ ہے، ایک بچہ وہ ایک بچہ اس نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں صرف عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرا بچہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ کائنات کا علم اس کے جو ہے سینے میں دے دیا۔ بس ایک بچے نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دوسرے نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ توجہ بس فرمائیں، مرزا غلام احمد نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ اس کے دعوے کو امت مسلمہ میں سے کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکا تھا، ما سوائے اہل اللہ مقامہ مبلغ اعظم اسماعیل۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، توجہ ہے ماسٹر صاحب، دعویٰ پہ اس کا کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ توجہ ہے، کوئی امت مسلمہ میں سے دعویٰ نہیں کر اس کا ریجیکٹ کر سکا، کیونکہ اس نے دلیل جو وہ دی تھی اس کا جواب صرف اہل اللہ مقام و مبلغ اعظم ہی دے سکتا تھا۔ تو اس کی جو ہے دعویٰ وہ تو آپ کے سامنے ہے، تو جو جواب دیا گیا وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی میں نے ممبر پہ کھڑا ہوں، میں نے اعلیٰ اللہ مقاموں کا جواب سنا نہیں ہے، لیکن میرا یقین ہے یہی جواب، یہ میری اپنی گداگری ہے، لیکن میرا یقین ہے کیونکہ مرزا غلام احمد کے دعوے کو توڑنے کے لیے اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں۔ توجہ فرمائیں، شروع کریں۔ پہلے ایک آیت سن لیں۔
سورہ کاف کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں آیت ارشاد ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ قرآن میں اللہ میزان قائم کر رہا ہے کہ وما کنت، میں اللہ کسی گمراہ کو اس کے فعل کو اپنی طرف نسبت نہیں دیتا۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن میں بھی ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں اللہ کسی گمراہ کے فعل کو، گمراہ میں مشرک بھی آ جاتے ہیں، کافر بھی آ جاتے ہیں، کسی ضلال کے فعل کو اپنی طرف نسبت نہیں دیتا۔ سمجھ آ گئی؟ آپ اکثر جانتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید پہ 14 سال کام کیا ہے، اس لیے بڑے اعتماد سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اور بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک کوئی آیت نہیں ہے، توجہ ہے، کوئی آیت نہیں ہے۔ میں نے 2 مرتبہ اس آیت سے قرآن لکھا ہے، آپ جانتے ہیں انشاءاللہ بھی تفسیر آ رہی ہے الفواظ الزینبیہ، کوئی آیت نہیں ہے۔ اور کسی نبی کے زمانے میں کوئی ایسے فعل نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی مومن ہے نا، مومن 2 دعوے سن لیں کہ اللہ نے کسی گمراہ کے فعل کو اپنی طرف نسبت دی، کیونکہ یہ ابھی قرآن کی آیت ہے، اب اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اللہ کسی گمراہ کو فعل کو اپنی طرف نسبت دیتا، ایک تو یہ دعویٰ۔ دوسرا، مومن ہو لیکن غیر معصوم ہو، یعنی سیرت انبیاء میں سے تاریخ انبیاء میں سے قرآن میں سے کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے کسی مومن کے فعل کو اپنی طرف نسبت دی۔ یہ سن لینا، پھر میں دہراؤں، جب یہ سمجھ آئے کہ یہ مومن ہے، اس نے کوئی کام کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو نے نہیں کیا میں نے کیا ہے۔ جب بھی اللہ کسی کو نسبت دیتا ہے معصوم کے فعل کو، مثلا نبی نے کنکریاں پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے حبیب یہ تو نے کنکریاں نہیں پھینکی، میں اللہ نے پھینکی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اے ہائے ہائے ہائے، یعنی اللہ کسی گمراہ کے فعل کو بھی اپنی طرف نسبت دیتا، دوسرا سٹیپ مومن کے فعل کو بھی، معصوم کے فعل کو اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ادھر کہا وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں بڑا جلدی 1 گھنٹے میں چاہتا ہوں آپ کو نتیجہ دے کے جاؤں۔ اور ادھر فرماتا ہے علم یجد کا یتیم فآوا، اے میرے حسن جب تو یتیم، علم یجد کا یتیمن، جب اس نے تجھے یتیم پایا، فآوا، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ جب اس نے تجھے یتیم پایا تو اس نے تمہیں کفالت دی، ٹھکانہ دیا۔ وہ ٹھکانہ کیا تھا نبی کا؟ حضرت ابو طالب۔ توجہ ہے نا؟ میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک آیت لے کر آئے، غیر معصوم مومن ہے، اللہ نے کہا یہ تو نے کام نہیں کیا، یہ میں نے کیا ہے، یہ تیرا فعل نہیں، یہ میرا۔ اللہ غیر معصوم مومن کیوں نہ ہو، اس کے فعل کو اپنی طرف نسبت ہی نہیں دیتا، اللہ نسبت دیتا ہے معصوم کے فعل کو۔ اور علم یجد کا یتیما فآوا، کہ اس نے جب تمہیں یتیم پایا تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وہ ٹھکانہ کیا تھا؟ حضرت ابو طالب تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ابو طالب کے ایمان پہ حملہ کرنے سے پہلے کوئی ایک ایسا شواہد لے کر آئے جس میں اللہ نے مومن کے فعل کو، نہیں معصوم کے فعل کو، یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت ابو طالب صرف مومن نہیں تھے، معصوم بھی تھے۔ جس کی گود میں معصوم پلے، اگر توجہ فرمائیں تھوڑی آگے بات بڑھائیں، توجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں آیت موجود ہے وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے موسیٰ پہ تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ یہ کتنے دن کا موسیٰ تھا جب دودھ حرام ہوا؟ بولو
زیادہ سے زیادہ 3 دن تھا نا. 3 دن کا بچہ بے شعور ہوتا ہے یا باشعور؟ بولو. بے شعور ہوتا ہے. اسے کیا پتہ یہ دودھ کس کا ہے؟ 3 دن کے بچے کو آپ جس کا دودھ پلا دیں، میں کہتا ہوں کسی حیوان کا بھی پلا دیں، اسے پتہ ہے نہیں. اور موسیٰ کے کو تیرے پہ دودھ حرام ہے، کیوں؟ ابھی میں ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں توجہ فرمائیں. ابھی ایک آیت پڑھتا ہوں. بھائی کو اس لیے بلایا تھا کہ چونکہ خطیب ہیں، وکیل ہیں، یہ جو ان کو اللہ نے بخشا ہے وہ میں بھی لے سکتا ہوں، جو مجھے مولا نے دیا یہ بھی لے سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب قرآن مجید کی آیت سنیں، پوری گفتگو قرآن سے کہا. یہ میں نے ابو طالب ڈے پہ یہ جو ہے نا چیف جسٹس وہ نقوی صاحب ہیں، مظاہر نقوی صاحب، ان کے کوٹھی پہ میں نے ایمان ابو طالب ڈے پہ گفتگو کی تھی، جس میں پوری بڑے بڑے افسر ہی تھے اور کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. توجہ ہے کہ موسیٰ پہ تمام دائیوں کا دودھ کیوں حرام ہوا؟ اگر تو ہے بے شعور تو اسے کیا پتہ یہ دائی ہے؟ بزرگوں، 3 دن کا بچہ بے شعور ہوتا ہے نا. ہمارے بچوں کو کیا پتہ ہے؟ تو موسیٰ نے کہا تو جب دائیاں آ رہی تھیں، موسیٰ دودھ نہیں پی رہے، آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں. اب دیکھیں کہ موسیٰ خلقت میں نبی ہے یا نہیں. جو فرعون نے میزان بنایا تھا، فرعون مسلم تھا؟ بولو. مومن تھا؟ مشرک تھا؟ نہیں، مشرک گر تھا. جب فرعون کی داڑھی میں ہاتھ موسیٰ نے رکھا تھا نا، سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ ٹپکا، اس نے زمین پہ پھینکا، یہی وہ بچہ ہے جو میرا جو ہے نا تخت کو تباہ کرے گا. تلوار لے کر قرآن تو پڑھے نا، قتل کرنے لگا. آگے جناب آسیہ آ گئی تھی. اس نے کہا نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے. کیسے کیا نہیں، اس کی طاقت دے گا. سب بچوں میں طاقت آ جاتی ہے. اب فرعون کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں یہ بچہ نبی ہے. تو باشعور ہوگا. جو عام بچہ ہے تو بے شعور ہوگا. یہی تھا. اس نے کیا، اس نے 2 تھال منگائے، ایک میں لال رکھے، ایک میں انگارے. اس نے میزان کیا بنا؟ اگر ہوگا نبی تو باشعور ہوگا، پھر لال پکڑے گا، پھر لال پکڑے گا نا. اگر ہوگا عام بچہ تو انگاروں میں چمک زیادہ ہے، یہ ادھر ہاتھ بلند کرے گا. اب دونوں سامنے تشریح پڑی ہے، جناب موسیٰ بیٹھے ہیں. موسیٰ نے ہاتھ لالوں کی طرف کیا، لیکن جبرائیل کو بھیج کر پر لگایا گیا. یہ یاد رکھنا، موسیٰ وہی ہے جب گھر میں تھا نا کہ تنور میں تھا، اس وقت نہیں جلا تھا. تنور میں جب ماں نے رکھا ہوا تھا نا، جب وہ تلاشی لینے کے لیے آئے، اوپر آگ جل رہی تھی نا، لیکن بچہ نہیں جلا تھا. یہ بھی یاد میں رکھنا. اب جب موسیٰ نے کو پر لگا تو آگے انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں امت مسلمہ سے، یہ انگارہ کوئی مٹھائی کا دانہ ہے؟ فطرت کیا کہتی ہے؟ فطرت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا آگ پہ ہاتھ آ گیا ہے فوراً اٹھا لیں گے. بھائی بولو، نہیں اٹھائیں گے. یا اگر آگ ایسے انگارہ پکڑا تو چھوڑ نہیں دیں گے. اب موسیٰ جو ہے وہ بھی ہاتھ انگارہ کی طرف، جب اس نے ہاتھ کیا نا تو انگارہ ہاتھوں میں پھر چھوڑا نہیں. موسیٰ نے چھوڑا نہیں بلکہ منہ میں ڈال دیا. یہ کوئی مٹھائی تھی؟ اب فرعون ٹیسٹ لے رہا تھا یہ نبی ہے یا عام بچہ ہے. نبی ہوگا تو باشعور ہوگا. تو موسیٰ نے اپنی نبوت بتا دی، لیکن فرعون کو پتہ نہیں چلا. توجہ ہے، موسیٰ نے نبوت بتا دی کہ میں نبی ہوں، کیونکہ انگارہ پکڑنے کا بشر جو ہے پکڑے گا پھینک دے گا، میں نہیں پھینک رہا. تو موسیٰ کا بھی ہاتھ بھی جل گیا اور منہ پہ رکھا، زبان جل گئی. اب یہ تو نقص ہو گیا. تو نبی میں تو نقص نہیں ہوتا. تو خالق نے فرمایا موسیٰ گھبرا کیوں رہا ہے؟ تیرے ہاتھ کو ید بیضا بنا دوں گا. جب سینے میں تو ہاتھ ڈالے گا نا، باہر نکالے گا تو سورج کی روشنی ادھر سے روشنی آئے گی اور تیری زبان کو کلیم اللہ بنا دوں گا. تو جو ابھی قرآن مجید کی آیت سنیں، سورہ مزمل
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے جو تمہاری طرف رسول بھیجا ہے، تمہاری طرف، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس کی مشابہت ہے جو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ فرعون کی طرف کون گئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، یعنی ہمارے نبی کی فرعون کے پاس جو نبی گیا تھا اس سے مشابہت ہے۔ توجہ ہے نا، مشابہت اس سے دی جاتی ہے کچھ ملتا جلتا ہو۔ ایک آدمی کا رنگ کالا ہے، اسے چند ورگا نہیں کہیں گے، بولو رنگ کالا ہے کہو گی یہ چاند کی طرح ہے؟ نہیں، رنگ کالا ہے، کچھ سلانگ تو ملنا چاہیے۔ اب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ مشابہت دے رہا ہے، اب مشابہت دیکھیں کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں 313 رسول ہیں، 313 رسولوں میں 5 اولي العزم رسول ہیں۔ موسیٰ اولي العزم نبی، ہمارا اولي العزم نبی، موسیٰ صاحب الشریعت، ہمارا صاحب الشریعت، موسیٰ صاحب الکتاب، ہمارا صاحب الکتاب، موسیٰ صاحب المعجزات، ہمارا صاحب المعجزات، موسیٰ مہاجر نبی، ہمارا مہاجر نبی۔ موسیٰ نے مسجد بنائی جس میں شبیر و شبر اور ہارون کا دروازہ کھلا رکھا، باقی ساروں کے بند کر دیے۔ نبی نے بھی مسجد بنائی جس میں علی اور حسن حسین کا دروازہ کھلا رکھا، باقی سب کے دروازے بند کر دیے۔ موسیٰ کی بیوی نے، صفورہ نے، موسیٰ کے جانشین یوشع بن نون سے خلافت کے بارے میں جنگ کی۔ ہمارے نبی کی بھی زوجہ محترمہ نے علی کے نبی کے جانشین سے میدان جمل میں جنگ کی۔ مشابہت پیش کروں، مشابہت، توجہ ہے نا۔ اب تاریخ پڑھ لیں، موسیٰ کے بعد جو موسیٰ کا جانشین تھا یوشع بن نون 30 سال زندہ رہا، 30 سال۔ اور ہمارے نبی کی 10 ہجری میں وصال ہوا، 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت، یہ بھی 30 سال رہے۔ اور موسیٰ بھی کوہ طور پہ گیا تھا، پڑھیں قرآن کی آیت، اس کو آیت دکھانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اور ہمارے نبی کو وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، آیت کبریٰ بلانے کے دکھانے کے لیے بلائے، یہ مشابہت ہو رہی ہے۔ توجہ ہے؟ یہاں دعویٰ کیا تھا، اس نے کیا تھا، کس نے دعویٰ کیا تھا؟ اس مرزا غلام احمد نے، ایک اس آیت کو لے کر، کیونکہ ہمارے نبی کی مشابہت ہے ہمارے نبی کی حضرت موسیٰ سے، تو موسیٰ کے بعد نبوت جاری رہی تھی۔ موسیٰ کے بعد نبی آئے نا، اس لیے جو نبی صاحب شریعت مصطفیٰ ہے، صاحب الکتاب مصطفیٰ ہے، سب کچھ ہوئی ہے، لیکن نبوت جاری ہے۔ ایک اس کمینے نے یہ پلی لی، اور دوسری پل جاری ہے، میں آج عرض کروں، بعد میں بڑی چھیڑ دی ہے، یہاں تھوڑا سا آپ کو ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، پیچھے بھی چلے جاتے ہیں، کہ موسیٰ پہ دائیوں کا دودھ حرام کیوں ہوا؟ توجہ ہے؟ اب یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ جو فرعون نے امتحان لیا تھا وہ لے تھا، اگر نبی ہوگا تو باشعور ہوگا، اگر عام بچہ ہوگا تو بے شعور ہوگا۔ اب یہ تو فرعون بھی جانتا تھا، اندر سے مانتا کہ نبی خلقت میں نبی ہوتا ہے، نبی 40 سال کے نہیں بنتا، نبی خلقت میں نبی ہوتا ہے۔ بس اتنا ہے مسلمانوں، زیادہ نہ جاؤ، فرعون جتنا تو نبی پہ ایمان لاؤ۔ توجہ ہے؟ ایک سے اور دوسرا دعویٰ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ۔ اب میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 127، 128 اور 129۔ توجہ فرما، بالکل آپ یوں سمجھے کہ پورے سیالکوٹ کی جو ہے فضا میں یہ پہلی مرتبہ گفتگو ہو رہی ہے۔ بڑے عرصے سے میرے سینے میں تھا، آج چونکہ دن تھا، میں نے کہا آج پھر سرکار ابو طالب جو ابو العائمہ ہے، جس کی بہو سیدۃ النساء العالمین ہو، بولو صرف سارا لانے تک زبان، جو زبان آل محمد کے لیے حرکت کرے گی اسے کیڑے نہیں پڑیں گے، آل محمد کی جو تائید کرے گا۔ توجہ فرمائیں، بڑی خوبصورت سی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وابعث ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ یہ اگر آج سمجھ گئے
تو میں بڑے یعنی اعتماد سے کہتا ہوں کہ ملک صاحبان نے یہ جو اعضاء کا اہتمام کیا ہے، اگر یہ ابو الائمہ کے باپ کا مقام آپ تک پہنچ گیا اور آپ آگے پہنچا لیں تو ان کی یقیناً یہ جو اعضاء ہے اس کا بڑا ایک نتیجہ نکلے گا۔ ابراہیم اور اسماعیل، میری طرف دیکھیں، جناب ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ توجہ ہے، دعا پہلے مانگی جاتی ہے، قبولیت کے لیے بعد میں کہا جاتا ہے کہ اے اللہ میری یہ دعا قبول کر۔ لیکن ابراہیم اور اسماعیل جب دیواریں بنا رہے تھے نا، پہلے کہہ رہے کہ یا اللہ ہماری دعا کو قبول کرنا، دعا بھی نہیں ہے۔ یہ نبی کا سلوک دیکھیں، ہم دعا مانگیں گے یا اللہ بیٹے کی خواہش کریں گے تو پھر کہیں گے میرا قبول کر رزق کی، لیکن ابھی ابراہیم نے دعا نہیں مانگی، پہلے کہ یہ جو دعا مانگ رہے ہیں یہ قبول کر۔ اب دعا کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے ہمارے رب مجھے اور اسماعیل کو اپنی فرما برداری میں رکھ۔ وَمِنْ أُمَّتِنَا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، مجھے اور ابراہیم کو اپنی فرما برداری میں رکھ۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ میری ذریت میں سے اسی طرح ایک امت مسلمہ بنا۔ توجہ فرمانا، پہلے مجھے اور اسماعیل کو اپنی فرما برداری میں رکھ اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ بنا، آرنا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک امت مسلمہ بنا، آرنا مناسکنا، ہمیں مناسک دکھا، وتب علینا، ہماری طرف رجوع فرما، انک انت التواب الرحیم، تو ہی تواب ہے، تو ہی رحیم ہے۔ یعنی ہمیں بھی اپنی فرما برداری میں رکھ اور ہماری ذریت میں ایک امت کو بھی ایک فرما برداری میں رکھ۔ دعا کون مانگ رہا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل، یہ اسحاق شامل نہیں ہے۔ اسحاق کی نسل دوسری طرف ہے، اسماعیل کی نسل دوسری طرف ہے۔ اسحاق کی نسل سے 80,000 نبی ہوئے، اسماعیل کے صرف ہمارے نبی۔ درمیان ذرا توجہ فرمانا، بڑی مطلب ہے، آپ کو معلومات بھی دے رہا ہوں۔ اب دعا یہ جو ہے اسماعیل کی طرف نسل سے ہوگا نا، جو بھی اس میں ایک امت مسلمہ بھی ہو، اور وہ جو امت مسلمہ ہو وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اس امت مسلمہ میں رسول بھیج۔ یعنی پہلے وہاں امت مسلمہ ہوگی، توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، یعنی جو اسماعیل کی نسل سے جو نبی آئے گا وہ امت مسلمہ میں آئے گا۔ قرآن کا اگر ابراہیم اور اسماعیل کی دعا ہے، امت مسلمہ میں آئے گا، اور ابراہیم کی نسل سے صرف ہمارا نبی ہے اور نبی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ آئے گا، پہلے امت مسلمہ ہوگی۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں ایک رسول بھیج۔ وہ جو اس میں تو رسول بھیجے گا، یتلو علیہم آیاتک، تیرے قرآن کی آیات پڑھے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ کتاب کا بھی معلم ہوگا، حکمت کا معلم، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ نفس بھی کرے گا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو عزیز بھی ہے، حکیم۔ مرزا غلام احمد نے دعویٰ یہ کیا کہ آخری نبی نے امت مسلمہ میں آنا ہے، توجہ فرمانا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے امت مسلمہ، تو مکہ میں سارا ماحول جو ہے وہ تو کافرانہ ہے۔ یہ مرزا نے غلام احمد دعویٰ کیا کہ مکہ میں تو مسلمہ امت مسلمہ ہی نہیں تھی، جہاں وہ آخری نبی آتا۔ آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں کہ اس نے دعویٰ کیا کہ جڑا آخری نبی ہوگا وہ امت مسلمہ میں آئے گا، جو اسماعیل کی نسل سے ہو گیا۔ مکہ میں تو سارے مشرک ہیں، جب نبی کے والدین کو یہ مسلمان نہیں مانتے، ابو طالب تو پھر بھی چچا تھے نا، وہاں تو سارے مشرک ہیں، تو وہ آخری نبی کیسا ہے؟ لہذا وہاں نبوت ختم نہیں ہوئی، کہتا میں بھی اس کے بعد نبوت جاری ہے، یہ اس نے دعویٰ کیا۔
اگر یہ آخری نبی ہوتا تو امت مسلمہ میں آتا. وہ کہتا میں جو دعویٰ کر رہا ہوں امت مسلمہ موجود ہے. یہ کمینہ کہتا ہے ابھی تو مسلمان موجود نہیں ہے، بولو نا. لیکن مکہ میں اگر یہ عقیدہ بنایا جائے کہ سارے کافر تھے، مشرک تھے، تو پھر آخری نبی کیسے آئے گا؟ یہ دعویٰ اس کا اب جواب پھر قرآن سے جواب دیتا ہے. قرآن سے سورہ شورا 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے میرے حبیب عشیرہ اقربین کو ڈراؤ، جسے دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں. موجود ہے دعوت. اور یہ کس کے گھر میں؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں. حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی یہ دعوت ذوالعشیرہ، پہلی اسلام کی دعوت ہے جو حضرت ابو طالب کے گھر میں. بلانا ڈرانا کس کو ہے؟ عشیرہ کو. عشیرہ وہ رشتہ دار قریبی ہوتے ہیں جو باپ کے رشتہ دار ہوں، ماں کے نہ ہوں. میں آپ کو ایک بہت دلیل دے رہا ہوں، اور بڑے عرصہ سال کے بعد محنت کے بعد عشیرہ کے ماں کے رشتہ دار نہیں ہوتے. لغت میں پڑھ لیں باپ کے رشتہ دار. صرف باپ کے رشتہ داروں کو بلاؤ اور ڈراؤ. جناب ابو طالب نے دعوت دی، سب باپ کے رشتہ دار. باپ کے رشتہ دار کون تھے؟ ہاشمی. توجہ ہے. ابو لہب دعوت میں شامل ہے؟ نہیں شامل؟ شامل ہے. کیوں؟ ہاشمی ہے. ابو لہب کے بیٹے شامل ہیں، عتبہ و طیبہ. کیوں؟ ہاشمی ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ نبی کے گھر میں موجود ہے، دعوت میں نہیں ہے. کیونکہ ہاشمی نہیں ہے. میں اور آسان کر دوں، مثلا آپ ملک برادری ہیں نا، آپ دعوت دیتے ہیں گاؤں کے جتنے بھی ملک برادری کے بچیاں اور بچے ہیں وہ اس دعوت میں آئیں گے. اب جو آپ کا داماد غیر ملک ہوگا وہ نہیں آئے گا. توجہ ہے. یا جو بہو آپ کی غیر ملک ہوگی وہ نہیں آئے گی. اب یہ حکم ہے کہ جو نبی کے باپ کے رشتہ دار ہیں نا انہیں بلاؤ. ابو لہب نبی کا چچا، عتبہ و طیبہ چچے کے بیٹے ہیں. یہ سب وہاں مذہب کا سوال نہیں تھا، ہاشمیوں کا سوال تھا. جناب خدیجہ الکبریٰ نبی کے گھر میں ہے لیکن دعوت میں نہیں ہے. کیوں؟ ہاشمی نہیں ہے. دعوت میں 3 بیویاں تھیں، 38 مرد تھے. کوئی تاریخ پڑھ لیں. 3 بیویاں 38. جو ہاشمی ہیں وہ 3 بیویاں کون ہیں؟ پہلی وہ بیوی کون ہے؟ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ہاشمیہ. حضرت فاطمہ بنت اسد جو عبد المطلب کی بھتیجی ہے، ہاشمیہ. 2 بیٹیاں ہو گئی، 2 بیویاں. تیسری بیوی جناب فاطمہ. تو آپ نے میری بات کی سمجھی اب جائے نا، تو آپ نے جو اس کا ذائقہ نہیں لیا. اب یہ دعوت اسلام ابتدا دعوت ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی اتنی بیٹیاں، مجھے اس سے غرض کوئی نہیں ہے. اگر جو بھی نبی کی بیٹی ہے دعوت ذوالعشیرہ میں دکھاؤ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جو بھی دعوت ذوالعشیرہ میں ہوگی وہ نبی کی بیٹی ہوگی نا، وہ ہاشمی ہوگی. وہ تو جناب سید فاطمہ. اس کے علاوہ اور ہے ہی کوئی نہیں. عتبہ و طیبہ وہ جو داماد تھے، ان بیویوں کے جو خاوند تھے وہ دعوت میں شامل ہیں. تو کافر ہیں لیکن ہاشمی ہیں. اگر وہ ہاشمی بچیاں ہیں نبی فاطمہ کے علاوہ، آؤ دعوت ذوالعشیرہ میں دکھا دو، ہم بیٹیاں مان لیں گے. یہ آپ تک پیغام پہنچ گیا. یعنی اگر کوئی نبی کی اور بیٹی ہے تو دعوت ذوالعشیرہ. آپ کہیں گے فلاں جو ہے آپ آیت پڑھیں گے عظمت والی فاطمہ تھی، فلاں مبالغہ میں عظمت والی فاطمہ تھی. یہ جتنی بھی آیت تطہیر عظمت والی فاطمہ، آیا مودت، یہاں عظمت کا سوال نہیں ہے، یہاں ہاشمی کا سوال ہے. اگر وہ باقی بیٹیاں ہاشمی ہیں تو دعوت میں دکھا دو، ہم انہیں نبی کی بیٹیاں مان لیتے ہیں. ان کا دعوت میں نہ آنا دلیل ہے کہ نبی کی ایک ہی بیٹی فاطمہ ہے. اور یہ میں نے وہ آپ کو دلیل دی ہے کہ اہل اللہ مقامہ نے 43 دلیلیں دی تھیں شہزادی کے ایک ہونے پہ. اس میں یہ دلیل نہیں تھی، یہ دلیل اس میں نہیں تھی، کیونکہ یہ تو العلم نورن ہے. اگر دعوت عشورہ میں کوئی بیٹی دکھا دو میں مان لیتا، اور کوئی مانے نہ مانے میں مان لوں گا.
دعوت شورا میں سے صرف ایک بیٹی ہے. اب واپس توجہ فرمائیں. اس نے دعویٰ کیا کیا تھا کہ نبی آئے گا. کہاں پہ آ گیا؟ امت مسلمہ میں. تو مکہ میں تو مسلمان کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں امت مسلمہ میں آ رہا ہوں. اب پھر قرآن سے اس کو رد کرتے ہیں. یہی آیت ہے نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آگے ساتھ آیت ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. میرے ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ دعوت کے اپنے اقربا جو عشیرہ ہیں نا، باپ کے رشتہ دار ہیں، انہیں ڈرائیں بھی. ان رشتہ داروں میں سے جو تیرے آگے جس کے جو مومنین سے نکل کر جو تیری اتباع کرے گا. واغفر جناح کہتے ہیں کندھوں کو کہتے ہیں. واغفر اس کے آگے اپنے کندھے جھکا دے. واغفر جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، جو مومنین سے نکل کر تیری اتباع کرے گا. مومنین سے نکل کر، من المشرکین قرآن کا لفظ نہیں ہے، من المکیین نہیں ہے، من الکافرین نہیں ہے، من المؤمنین ہے. جو مومنوں سے نکل کر تیری اتباع کرے گا اس کے آگے. اب یہ جو نبی نے جب اعلان کیا تھا تو مومنین سے کون نکلا تھا؟ جس کا 10 سال کا سن تھا، حضرت علی نکلے تھے نا. ذرا تاریخ تو پڑھو. تو جو اگر وہاں مومن تھے تو علی مومنین سے نکلا. اگر مومن نہیں تھے تو اللہ کیوں قرآن میں کہہ رہا ہے جو مومنین سے نکل کر تیری اتباع کرے گا؟ تو وہاں مومنین تھے. توجہ فرمائے، آپ نتیجہ دے رہا ہوں کہ وہاں مومن تھے نا. گھر کس کا تھا؟ حضرت ابو طالب کا. اگر حضرت ابو طالب صاحب الایمان نہیں ہے، توجہ ہے، تو پھر دکھاؤ نا امت مسلمہ جس میں تیرے نبی نے آنا ہے. باتیں دو میں سے ایک ماننی پڑے گی. یا ابو طالب کو صاحب الایمان ماننا پڑے گا. صاحب الایمان مانیں گے تو امت مسلمہ ثابت ہوگی. صاحب الایمان مانیں گے تو پھر امت مسلمہ ثابت ہوگی. اگر حضرت ابو طالب کو صاحب الایمان نہیں مانتے، پھر بتاؤ جب نبی آیا تھا مومن کون تھا؟ بولو بولو. دیکھیے بہت بڑی محنت کے بعد میں آپ کے سامنے کر دکھاؤ. یا تو اس قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری ذریت میں امت مسلمہ رکھ، ان میں وہ نبی بھیج. تو جب مکہ سارا کافروں کا شہر ہے، مشرکوں کا شہر ہے، تو پھر وہ نبی آخری کیسے ہے؟ یا مرزا غلام احمد کی نبوت کو مان لو، ہائے 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 ہائے، تو یا پھر حضرت ابو طالب کو صاحب الایمان مان لو. توجہ ہے صلاۃ پڑھیں محمد اور آل محمد پہ. بس ایک حدیث اس کے بعد دعا ایک عرض کرتا ہوں، پھر بھی صلاۃ پڑھیں محمد اور آل محمد پہ. یہ ایک تو کتاب میرے پاس موجود ہے، ابو طالب کا مقام پیش کر رہا ہوں. اگر ابو طالب کو صاحب الایمان نہیں مانو گے پھر یہ آخری نبی نہیں ثابت ہوگا. یہ کنڈی ہے. پھر مرزا غلام احمد کی نبوت کو ماننا پڑے گا، پھر نبوت جاری کرنی پڑے گی، کیونکہ نبی نے آنا ہے امت مسلمہ میں. تو کہتا ہے کہ مکہ میں سارے مشرک ہیں، تو پھر یہ نبی آخر کیا؟ یا پھر کہو کہ اللہ نے اسماعیل اور ابراہیم کی دعا کو قبول نہیں کیا. کوئی سمجھ آئی ہے؟ کچھ ذہن میں وزن بنا ہے کہ ابو طالب کو صاحب الایمان ماننا مجبوری ہے تاکہ آخری نبی ثابت ہو. یہ مجبوری ہے. اب یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کا یہ احتجاج و تبصرہ بھی حدیث ہے، اور امالی للتوسی میں بھی حدیث ہے، الغدیر میں بھی، کنز الاعمال میں، کہ جناب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان امیر المومنین، توجہ فرمائیں، ان امیر المومنین کانا ذات یوم فی الرہبۃ جالساً فی الرہبۃ. امام صادق فرماتے ہیں کہ میرا دادا علی ایک ایسی زمین پہ بیٹھا تھا جہاں سبزہ ہی سبزہ تھا. والناس حولہ مجتمعون، لوگوں نے میرے دادے کو گھیرا ہوا تھا. جاء رجل الیہ، ایک شخص اٹھا تو مولا کو قریب آ کر کہتا ہے یا امیر المومنین انت بالمکان الذی انزلک اللہ، تجھے اللہ نے تو بڑا مقام دیا ہے. وہ شخص کہتا ہے وَأَبُوكَ مُعَذَّبٌ فِي النَّارِ،
اور تیرا باپ جہنم میں ہے. یہ مولا علی کو وہ کہتا ہے ایک شخص کہ تو جو ہے اس مقام پہ بیٹھا ہے، تیرا باپ جو ہے نا وہ ابو کا معذب بالنار، کہ باپ جو تمہارا جو ہے وہ تو جہنم میں ہے. جب کہا نا کالا فضل اللہ فاکا، مولا فرماتے ہیں خدا تیرا منہ توڑے. یہ میرے پاس کتاب ہے. مولا کہتے ہیں کہ خدا تیرا منہ توڑے. والذی، پھر کہتے ہیں والذی باس محمدن بالحق نبیا، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے مصطفیٰ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے. کہتے ہیں کہ لو شافع ابھی فی کل مذنب علی وجہ الارض، یہ جو زمین ہے نا اس پہ جتنے بھی گناہگار ہیں، ان گناہگاروں میں فرعون بھی شامل ہے، شداد بھی شامل ہے، نمرود بھی شامل ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کے منکر بھی شامل ہیں، ہر قسم کے بھی شامل ہیں. اگر میرا باپ، مولا فرماتے ہیں میرا باپ صرف ایک سفارش کر دے، ایک سفارش کر دے، روح زمین کے جتنے بھی گناہگار ہیں ان کی ہے نا گناہ کی بخشش کے لیے، امام فرماتے ہیں لا شفع اللہ فیہم، اللہ تمام روح زمین کے گناہگاروں کو بخش دے. یہ کتاب ہے. صرف ایک سفارش کر دے، میرا دادا سفارش کر دے، فرعون کو اللہ بخش دے. ہائے 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 ہائے، اپنے دشمنوں کو بخش دے، 1.25 لاکھ نبیوں کے دشمنوں کو. زمین پہ کوئی مطلب جتنے بھی ہے منکر جتنے بھی ہیں سب کو اللہ بخش دے. اور اس کے بعد میرے امام فرماتے ہیں، یہ کہنے کے بعد اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ صلوات والے محمد اور آل محمد میں انا، توجہ فرمائیں، انا نور ابی یوم القیامت ہے. میرے امام فرماتے ہیں کہ یوم القیامت ہے، میرے بابے کا نور قیامت کے دن لا یطفئ انوار الخلائق کلہم، جتنی بھی نور اس دن ہوں گے نا، جب میرے بابے کے نور سامنے آئے گا سب کے سب بجھ جائیں گے، الا 14 نوراً، صرف ہمارے 14 کا نور ہوگا کہ جو میرے بابے کے نور سے نہیں بجھے گا. باقی کچھ اگر کسی نبی کا نور ہے وہ بھی بجھ جائے گا، کسی رسول کا نور ہے وہ بھی بجھ جائے گا. صرف میرے جتنے بھی نور ہوں گے وہ سب کے ساتھ بجھ جائیں گے، صرف میرے بابے کا نور نہیں بجھے گا. پھر فرق کیوں کہ ان نورہ من نورنا، ہمارے بابے کا نور ہم 14 کے نور سے ہے. یہ پیغام ہے. 14 کا کہتے ہیں کہ نہ نورہ من نورنا، ہمارے بابے کا نور ہمارے نور سے ہے. معاشر میں تمام نور بجھ جائیں گے میرے دادے کے نور کے سامنے، ماں سوائے 14 کے نور کے، کیونکہ 14 کا نور جو ہے نا باب جناب ابو طالب کا نور 14 کے نور سے ہے. بس ایک حدیث پڑھ دوں اور اس کے بعد میری تقریباً نوکری پوری ہو گئی ہے کہ جناب امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، ہاں گھنٹہ ہونے والا، بس ختم کرنے والا ہوں. آ کر عرض کرتا ہے کہ مولا آپ کے نبی کا فرمان ہے اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، ہم سب بھی محمد ہیں. آپ میں کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، آپ میں سے کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، آپ میں کوئی زین العابدین ہے، کوئی باقر ہے، آپ صادق ہیں، آپ کیسے سارے محمد ہیں؟ تو میرے امام فرماتے ہیں ذرا قرآن کو لے کر آؤ. جب وہ قرآن لے آئے نا تو میرے امام نے فرمایا اچھا اس کو ذرا کھولو قرآن کو. جب اس نے کھولا پوچھا کون سی صورت آئی ہے؟ کہتے جی کیا سامنے کیا آیا؟ کہتے جی سورہ بقرہ آئی ہے. کہا بند کر دو، بند کر دیا. پھر کھولو، پھر کھولا، اب کون سی آئی ہے؟ کہتے بنی اسرائیل آئی ہے. کہتے بند کر دو، بند کر دیا. اب کھولو، اب کون سی آئی ہے؟ سورہ یاسین آئی ہے. کہا بند کر دو، بند کر دیا. اب کھولو، اب کون سی آئی ہے؟ سورہ رحمان آئی ہے. مولا کہتے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا مولا قرآن ہے. تو کہہ رہا ہے سورہ بقرہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے. وہ کہتا مولا یہ قرآن ہے نا، اس کی 114 صورتیں ہیں، اگر اکٹھا دیکھیں تو قرآن ہے، علیحدہ علیحدہ دیکھیں تو سورہ بقر ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء. کہا تیری سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر اکٹھا دیکھیں ہم سارے محمد ہیں.
آج میں نے آپ کے اس عزا میں جناب ابو طالب کی جو وکالت کی ہے نا، حرف آخر ہے. جب تک ابو طالب کو صاحب الایمان نہیں مانیں گے پھر مرزا غلام احمد کی نبوت کو ماننا پڑے گا. مرضیت ابو طالب کو صاحب الایمان مان لو، کیونکہ نبی نے آنا ہے امت مسلمہ میں. تو کہتا سارا ماحول ہی کافر ہے، تو پھر وہ آخری نبی کیسے ہے؟ یہ ہے حضرت ابو طالب کہ جس کا نور 14 کے نور سے ہے. بس ایک جملہ مصائب گرد کرتا ہوں. اس سال ملک صاحب، میں نے کچھی میں میرا یہ 8واں محرم اگلے سال میں پڑھ رہا ہوں. ماسٹر صاحب بڑے مشتاق ہیں لیکن مجبور ہے، وہ چھوڑ نہیں رہے. میں نے 7 کتابوں سے ثابت کیا ہے، ممبر سے کوئی جواب نہیں آیا کہ ہماری مجالس میں 14 معصوم موجود ہیں. اور مرجیت سے بھی ثابت کیا ہے. سماعت السید آیت العظما سید جو ہے سستانی حافظہ اللہ، ان کی کتاب احدث الاستطاعت العقائدیہ، اس کی ان کی کتاب ہے. پوچھا گیا کیا ہماری حل الائمۃ یحضرون فی مجلسنا، کیا معصوم ہماری مجلسوں میں ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہوتے ہیں. کہا نظر نہیں آتے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے اور معصوم کے درمیان کچھ گناہوں کے پردے بن جاتے ہیں، مثلا غیبت کا پردہ، چوری کا پردہ، فحاشی کا پردہ. سید سستانی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ پردے اٹھ جائیں پھر تیری آنکھ دیکھے عالمین کا رسول کہاں بیٹھا ہے، امیر المومنین کہاں بیٹھا ہے، اور پردے میں میری بہنوں بیٹیوں کے پاس خاصانی زہرا کہاں بیٹھی ہے. سارے معصوم ادھر بیٹھے ہیں، چوتھا امام ادھر دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، ساتھ اس کے باقر ہے. مولا خون رو رہا ہے. یہ جو مجلس ختم ہوگی نا، مجلس ختم ہوگی، ملک صاحب جب یہ مجلس ختم ہوگی نا، جتنے بھی غیر سید آئے ہوئے ہیں ہر غیر سید کا چوتھا امام شکریہ ادا کرے. اور جتنی بھی غیر سیدزادیاں آئی ہوئی ہیں پردے میں بہنیں بیٹیاں، ثانیہ زہرا شام سے آئی ہوئی ہیں. بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بڑا مشکل سا. مولا آپ کی یقیناً قبول ہے، مولا کسی کا محتاج نہ کرے. جو بھی حاجات لے کر آئے ہیں، آپ سب کی حاجات، ملک صاحب کی حاجات اور ان کی جو سرداری ہے، مولا ہمیشہ انہیں قائم و دائم رکھے. نبی کی بیٹی کے دروازے پہ ایک سائل آ گیا. نبی کی بیٹی کے دروازے، ویسے تو یہ کائنات کے مالک ہیں لیکن ظاہراً سائل کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. جب سائل نے صدا لگائی تو نبی کی بیٹی نے گھر میں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. وہ چادر جس سے تیرے نبی آئے تھے نا بیٹی کے گھر میں، تو کیا کہا تھا کہ میرا ذوف، جس چادر نے نبی کی بیٹی کا ذوف دور کیا تھا حدیث قصہ میں، وہی چادر شہزادی نے اٹھائی. ہائے ہائے ہائے، رونا تو یہی ہے. اگر کربلا تک بات ہوتی تو رونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جناب فضہ کو دی، کہا دروازے پہ سلمان بیٹھا ہے، اسے جا کر دے دو، کہو اسے بیچ دے، جو اسے پیسے ملیں سائل کو دے دے. جناب فضہ نے چادر اٹھائی، دروازے پہ آئی، کہا سلمان یہ نبی کی بیٹی نے چادر بھیجی ہے، کہا اسے بازار میں بیچو، جو پیسے ملے اس سائل کو دے دو. اب سلمان نے ہاتھ نہیں لگایا. جملہ میں نے یہ کہنا، اگر یاد کرو گے مسلح پہ بھی رہو گے. اشارہ کرتا میرے کندھے پہ رکھ دے. جناب فضہ نے کندھے پہ وہ چادریں تطہیر رکھی. ہائے 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 ہائے. آپ مقتل پڑھیں، تاریخ پڑھیں. سارا دن سلمان مدینے کے محلوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں پھرتا رہا، لیکن یہ منہ سے نہیں کہا کہ میں نے چادر بھیجنی ہے. اب منہ سے کہے گا تو وہ خریدے گا نا، لیکن وہ کہتا میں کیسے کہوں کہ نبی کی بیٹی کی چادر، زہرا کی چادر میں بیچوں. ایک یہودی تھا، اس کے دروازے سے گزرا، یہودی باہر نکلا، بوڑھا یہودی تھا. جب اس نے دیکھا نا چادر، کہتے سلمان رک جاؤ. سلمان رک گئے.
سلمان رک جاؤ، اندر گئے، میری طرف دیکھیں، اندر گئے کہ خیر ہو، اندر گئے، توریت اٹھا کر لے آئے، یہودی تھا توریت، ادھر توریت کی آیت پڑھتا ہے یہودی، ادھر چادر دیکھتا ہے۔ یہی تو ہمارا رونا ہے، ادھر پھر توریت پڑھتا ہے، پھر چادر دیکھتا ہے۔ آدھا گھنٹہ تقریباً ماسٹر صاحب وہ چادر بھی دیکھتا رہا، توریت بھی پڑھتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد کہتا ہے سلمان خرید لیتا ہوں، کہتا ہے لے آؤ پیسے، کہتا ہے نہیں یہاں نہیں خریدوں گا، جس کی چادر ہے نا اس کے باپ کے سامنے خریدوں گا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی یاد کرو گے انشاءاللہ مصلی پہ بھی جو ہے نا آنکھوں کا یہودی اور سلمان مسجد نبوی میں آئے، جو ہی آئے نا مسجد نبوی میں تو کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے مسلمان بنا دے، مجھے مسلمان بنا دے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں یہودیت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، جب کلمہ پڑھا چکا نا آپ کا نبی تو کہتا ہے اللہ کے رسول یہ میرے پاس توریت ہے، اس میں یہ آیت ہے کہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے جائے گی۔ اسے رونا نہیں آتا، ہائے تو کر دو، اس چادر کے صدقے آپ کی بیٹیوں کی مولا چادروں کی حفاظت فرمائے، ملک صاحب کے اہل بیٹیوں بچیوں کی مولا چادروں کی حفاظت فرمائے، عزت دار لوگ ہیں۔ یہ توریت میں لکھا ہوا ہے، جو بھی خرید لے گا دین و دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا سلمان یہ پیسے دو، اس سائل کو دے دو۔ جب سلمان نے پیسے لے لیے کہا چادر، سنو گے؟ کہتا ہوں سلمان کیا کہہ رہا ہے؟ کہ چادر، کہا جب میں یہودی تھا اس وقت میں نے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میری کیا جرت ہے کہ نبی کی بیٹی کی چادر کو میں ہاتھ لگاؤں؟ جاؤ چلے جاؤ، جا کے نبی کی بیٹی کو میری طرف سے ہدیہ دے دو۔ ہائے ہائے ہے بشریف ہو، سارا مصائب چھوڑ کے میں پڑھ رہا ہوں۔ جب آئی تھی نا شام سے واپس، ہائے 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 ہائے، تو باپ کی قبر آئی نا، جب یہ شہزادی جب سیدہ زینب آئی تھی نا نانے کی قبر پہ، گلے قبر کو لگا کر کہا تھا نانا شام کا حال سناؤں؟ مسلمانوں نے میرا جو استقبال، میری چادر دیکھ لے ماں والی، مسلمانوں نے نیزوں کے انیوں سے تار تار کر دیا ہے۔